السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ناول نہیں پڑھ رہے آپ لوگ، کیونکہ ناول پہ ویوز بھی نہیں آ رہے اور لائکس بھی نہیں کر رہے آپ لوگ، کنجوسی کی انتہا پر چلے گئے ہیں آپ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک ضرور ضرور کیجیے گا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی، اس کا نام ہے عشق ہی منزل، بہت ہی اچھا ہے، مالا راجپوت نے لکھا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ مریم اور التمش کی کہانی۔ السلام علیکم ماما بابا۔ مریم سیڑھیاں چڑھتی نیچے اتری تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے ماں باپ سے بولی، وعلیکم السلام بیٹا۔ دونوں ماں باپ بولے، اب جلدی جلدی میں ناشتہ نہ کرنا، اچھی طرح کھا کے جاؤ۔ مریم کی ماں رابعہ بولی، جی ماما، بس آنکھ ہی دیر سے کھلی ہو۔ بریڈ اور جیم لگاتی بولی، بیٹا جلدی سو جایا کرو تاکہ نیند پوری ہو جایا کرے۔ امین بولا، جی بابا، بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور وہ مسکرا کر بریڈ کھاتی بولی، ہم بس خیال رکھا کرو، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ امین مسکرا کے بولا، جی بابا۔ وہ مسکرا کے بولا، بیٹا التمش سے بات کی تم نے کہ کب آ رہے ہیں اس کے گھر والے؟ رابعہ بولی، جی ماما، میں نے بات کر لی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کر کے فائنل بتا دیں گے۔ وہ مسکرا کے بولی، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے بھی تو کچھ تیاری کرنی ہے نا۔ امین مسکرا کے بولے، جی یہ بتا دیں تاکہ میں بھی پھر مہین اور راحیل بیٹی اور داماد کو بھی بتا دوں اس بارے میں اور آنے کا بھی کہہ دوں۔ رابعہ مسکرا کے بولی، التمش ماشاء اللہ سے ہیرا ہے، ہم خوش قسمت ہیں جو ہمیں ایسا داماد مل رہا ہے۔ افتخار مسکرا کے مریم کو دیکھتے بولے تو وہ بھی مسکرائی، جی وہ تو ہے، ہر لحاظ سے اچھا بچہ ہے۔ وہ مسکرا کے بولی، بس وہ رشتہ لے آئیں، خیر خیریت سے ہو جائے سب کچھ۔ وہ مسکرا کے بولے، آپ فکر مت کریں بابا، سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے گا۔ التمش سے بات کر لی ہے اپنے ماما بابا سے، وہ بس جیسے ہی فری ہوتے جائیں گے۔ مریم مسکرا کے بولی، ہاں خیر ہی ہوگی۔ رابعہ مسکرا کے بولی، جی ماما، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، اب میں آفس جا رہی ہوں۔ وہ ٹیبل سے اٹھتی گاڑی کی چابیاں، لیپ ٹاپ اور بیگ لیتی بولی، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ امین بولا، اللہ حافظ، آپ دونوں کو اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکرا کے کہتی آفس کے لیے نکل گئی۔ مریم کی ایک بہن اور ایک بھائی اور تھا۔ مریم بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زوار تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بھائی تھا جو کہ پائلٹ تھا۔ خود مریم بے نے حال ہی میں ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا تھا۔ مریم ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے باپ کا ایک پوش علاقے میں ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں پر وہ اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر گاڑی اور پیسہ سب کچھ تھا۔ ماسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ایک کمپنی میں جاب شروع کر دی تھی اور اسے یہ جاب کرتے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ اسی سال جاب کے دوران اس کی ملاقات اپنے پیار اور ہونے والے شوہر سے ہوئی تھی جس کا نام التمش تھا۔ التمش کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ بہت سال پہلے اس کے ماں باپ اپنے 3 بچوں، جن میں سب سے بڑا التمش تھا، اور 2 بہنیں جس کا نام کائنات اور حریم تھا۔ کائنات بڑی تھی اور حریم چھوٹی تھی۔ حریم سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور التمش کی تو اپنی لاڈلی بہن میں جان بستی تھی۔ التمش حریم کی ہر منہ سے نکلی ہوئی خواہش پوری کرتا تھا اور حریم بھی اپنے بھائی پر مرتی تھی۔ کائنات یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں تھی جبکہ حریم اسکول جاتی تھی۔ التمش کے ماں باپ اپنے 3 بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ التمش کا باپ آصف ایک بڑے ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر تھا جبکہ التمش کو کمپنی میں جاب کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اسی کمپنی میں اس کی ملاقات اپنے ہونے والی بیوی مریم سے ہوئی۔ التمش کی پہلی ملاقات مریم سے تب ہوئی جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ تب پہلی ہی نظر میں مریم کو التمش بہت اچھا لگا تھا، اس لیے مریم نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس خوبصورت لڑکے کو وہ اپنا بنا کے ہی رہے گی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔
التمش کی مریم سے تھوڑے عرصے میں ہی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آفس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی بیٹھتے تھے۔ مریم التمش سے بہت پیار سے بات کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ مریم نے بات آگے بڑھائی۔ التمش کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مریم اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ شروع میں خاموشی ہی رہا۔ پھر آہستہ آہستہ تقریباً 1 سال کے عرصے میں وہ التمش کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ آفس پہنچی تو سب سے سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آفس میں ایک ہی لڑکی سے سب زیادہ دوستی تھی اور وہ تھی ارم۔ ارم بھی اس کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھتی تھی۔ ارم سے کچھ باتیں کر کے اس نے التمش کو میسج کیا کہ وہ کہاں پر ہے، تو التمش نے جواب دیا کہ وہ راستے میں ہی ہے۔ وہ میسج دیکھ کے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم۔ التمش جو پینٹ اور بلیک ٹی شرٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا نے مسکراتے ہوئے سب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ آج تم کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے ہے۔ حسان جو اس کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اور جس کی التمش و مریم سے اچھی دوستی تھی، وہ بولا، ہاں یار، ٹائر پنچر ہو گیا تھا، پھر وہ تو شکر ہے کہ گاڑی میں ایک پڑا ہوا تھا، پھر وہ لگا کے آیا ہوں۔ التمش بولا، چلو شکر ہے، ورنہ یہاں پر کوئی ملنا بھی نہیں تھا جو مدد کرتا۔ حسان بولا، ہاں یہ بات تو ہے۔ التمش مسکرا کے بولا، اور کیسا کام جا رہا ہے آج کا؟ التمش مسکراتے ہوئے مریم کو دیکھتا بولا، جو اس کے سامنے والے کیبن میں بیٹھی تھی۔ اچھا جا رہا ہے، اور میں آپ سے کچھ ہی دیر میں پہلے آئی ہوں۔ مریم مسکرا کے اپنے پسندیدہ مرد کو دیکھتی بولی، ہاں میں سمجھ گیا، جب تمہارا میسج آیا تھا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم کچھ دیر پہلے آئی ہو۔ التمش مسکرا کے اسے دیکھتا بولا، جی، اور سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ مریم مسکرا کے بولی، سب ٹھیک ہے۔ حریم کے اسکول کھل گئے ہیں تو اس کو صبح اسکول چھوڑنے گیا، باقی بابا نے کائنات کو یونیورسٹی چھوڑ دیا تھا۔ التمش بولا، جی، حریم سے میرا بہت دل تھا ملنے کا، بہت مس کر رہی ہوں۔ مریم مسکرا کے بولی، ہاں وہ بھی تمہاری بات کر رہی تھی کہ جب کہو گی مل لینا۔ وہ مسکرا کے بولا، بہت کیوٹ ہے حریم، میری تو چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ وہ مسکرا کے بولے، میری بہن جو ہے۔ وہ بھی مسکرا کے بولا۔ پھر باتیں کرتے ہوئے ہی وہ کام میں مصروف ہو گئے۔ بریک کا ٹائم آیا تو مریم التمش کے ساتھ باہر کھانے کے لیے چلی گئی۔ التمش اسے ایک بہت اچھے ریسٹورینٹ میں لنچ کرنے لایا۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ دونوں ایک قدرے سنسان جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر لوگ کم تھے۔ التمش ماما آج پوچھ رہی تھی کہ آپ کے گھر والے کب آ رہے ہیں رشتہ لینے؟ تھوڑی دیر دوسرے باتوں کرنے کے بعد وہ بولی، یار میں نے گھر بات کر لی ہے، بس بابا کو ایک کام ہے، اب وہ پینڈنگ میں چلا گیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ماما پاپا کو کہتا ہوں کہ اسی سنڈے چلے جائیں، اگر تم لوگ فری ہو تو۔ التمش کھانا کھاتے ہوئے بولا، اس سنڈے؟ وہ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ بولا، نہیں تو میں بس ایسے ہی، آپ لوگ آ جائیں اسی سنڈے، میں ماما بابا سے بات کر لوں گی۔ وہ مسکرا کے بولی، تمہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرا کے اس کی خوشی دیکھتا بولا، آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کوئی نہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، میں بھی بہت خوش ہوں۔ وہ بھی مسکرا کے بولا، آپ کو پتہ ہے التمش، میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، کیونکہ اس نے مجھے آپ جیسا اچھا اور کیئرنگ انسان میری قسمت میں لکھا ہے۔ وہ مسکرا کے التمش کا ہاتھ پکڑتی بولی، میں بہت خوش ہوں جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ مسکرا کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا مسکراتا بولا، تھینک یو۔ وہ مسکرا کے بولی، ویلکم، چلو اب کھانا کھاؤ، پھر آفس پر جانا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم لانگ ڈرائیو میں بھی جائیں گے۔ وہ مسکرا کے کھانا کھاتی بولی، یار آفس میں ایک کام ہے، وہ کرنا ضروری ہے آج۔ وہ بولا، پلیز نا، بس کچھ دیر کے لیے۔ وہ مسکرا کے بولی، اچھا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ مسکرا کے بولا، یہ ہوئی نا بات۔ وہ مسکرا کے کہتی کھانا کھانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بندے سے پیار سے کوئی چیز بھی منوائی جا سکتی ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ آج مریم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، کیونکہ التمش کے گھر والے اس کا رشتہ مانگنے آ رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ اس نے جس شخص کو چاہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے جس شخص کو دعاؤں میں مانگا تھا وہ اس کے نصیب میں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ آج مریم کی
وہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ آج صبح ہی سے سب گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ مریم نے اپنے لیے خوبصورت برانڈیڈ سوٹ پہننے کے لیے نکالا تھا۔ اس نے اپنے اسٹرنگ کیے ہوئے بال اسٹریٹ کیے اور خود ہی میک اپ کیا، کیونکہ اسے بہت اچھا میک اپ کرنا آتا تھا۔ تیار ہو کے اس نے اپنا خوبصورت فینسی سوٹ پہنا اور جویلری پہنی اور کچھ تصویریں لے کر التمش کو بھیجی تو التمش نے اس کی تعریف کی۔ التمش نے اسے بتایا کہ اس کے گھر والے نکل چکے ہیں، تو وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی شادی شدہ بہن بھی کل ہی اپنے بیٹے کے ساتھ آ چکی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں ہی صبح سے التمش کا نام لے لے کر اسے تنگ کر رہی تھیں، تو وہ آگے سے مسکرا دیتی۔ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہی تھی۔ تیار ہو کے وہ اپنے کمرے میں باہر نکلی تو اس کے ماں باپ اور بہن اور بھائی بھی بالکل تیار تھے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، رابعہ مسکرا کے مریم کا ماتھا چومتی بولی تو سب مسکرا دیے۔ بہت شکریہ اماں، میری بیٹی تو ہے ہی شہزادی، اس لیے تو اس کے لیے التمش جیسا شہزادہ آیا ہے۔ آمین بھی مریم کو گلے لگاتے اس کا ماتھا چومتا بولا، بہت شکریہ بابا جان، آپ میرے کنگ ہیں۔ وہ مسکرا کے باپ کو دیکھتی بولی، التمش بہت اچھا لڑکا ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت بھی بہت ہے اور اوپر سے بہت اخلاق والا بھی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ ملا تھا اس سے تو مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اب وہ ہمارا داماد بننے والا ہے۔ بہت شکریہ بابا جان، کہاں تھی یہ تو شکر ہے کہ اب وہ ہمارا داماد بننے جا رہا ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی التمش کے ساتھ۔ امین مسکرا کر بیوی کی طرف دیکھتا بولا، جی مجھے بھی یقین ہے، وہ بہت اچھا بچہ ہے، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا داماد مل رہا ہے۔ رابعہ بھی مسکرا کے بولی، جی یہ تو ہے۔ امین مریم کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دی۔ خالہ کی جان زوی بھی تیار ہو گیا۔ اپنی بہن کی گود میں اپنے بھانجے کو دیکھتی وہ مسکرا کے اس کو گود میں لیا۔ ہاں، کیونکہ اسے آج بہت خوشی ہے، کیونکہ اس کی پیاری خالہ کا جو دن ہے۔ ماہ نور اسے پیار کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری جان زوی، مریم مسکرا کے اس کے گال پر بوسہ دینے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، گاڑی کی پیپ سن کے امین بولا، جی مجھے بھی لگتا ہے۔ رابعہ کھڑی ہوتے بولی، ہم ان کا باہر ویلکم کرتے ہیں، چلو بیٹا طلحہ، عمر، موسیٰ آ جاؤ۔ امین بیٹے اور داماد کو کہتے باہر نکل گئے تو وہ بھی باہر کے لیے نکل گئے۔ مریم زوی کو مجھے دے دو، تمہارے سسرال والے آ گئے ہیں۔ ماہ نور نے زوی کو مریم کی گود سے لے لیا۔ سسرال والے کہنے پر وہ مسکرائی۔ وہ سب بھی ڈرائنگ روم میں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ التمش کے ماں باپ اور بہنیں ہنستے ہوئے مریم کے باپ اور بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کے التمش کی ماں کو گلے لگایا، پھر مریم نے مسکراتے ہوئے التمش کے ماں اور باپ کو سلام کیا تو ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اپنی ہونے والی بہو کو سر پر ہاتھ رکھ کے پیار دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مریم کی بہنیں بھی ان سے ملیں، پھر مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ ماشاءاللہ، مریم بہت پیاری لگ رہی ہے، التمش کی ماں عنایہ مسکراتے ہوئے مریم کو پیار کرتی بولی، تھینک یو آنٹی، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی، پیاری تو لگے گی کیونکہ مریم آپ بھی التمش بھائی کی چوائس جو ہے۔ حریم مریم کے ساتھ بیٹھی بولی تو سب مسکرانے لگے۔ حریم اسکول کیسا جا رہا ہے؟ مریم حریم کے بال پیار سے ٹھیک کرتے بولی، جی مریم آپ بھی بہت اچھا۔ حریم مسکراتے بولی، حریم تو بہت پیاری بچی ہے اور کائنات بھی بہت پیاری ہے، آپ کی دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں۔ رابعہ مسکراتے ہوئے عنایہ سے بولی، جی بہت شکریہ آپ کا۔ رابعہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مریم کی بہن ماہ نور ملازمہ کے ساتھ چائے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ لوازمات لے کر آئی، جس میں ساری بیکری آئٹمز موجود تھیں۔ پھر ماہ نور نے ملازمہ کے ساتھ مل کے سب کچھ ٹیبل پر سجا دیا اور چائے بھی کپس میں ڈال کے سب کے سامنے رکھ دی۔ بہن کیا ضرورت تھی اتنا کچھ انتظام کرنے کی، آپ ہمارے سامنے چائے ہی رکھ دیتی تو ہم خوش تھے۔ رابعہ مسکرا کے بولی، جی آپ لوگوں نے بہت انتظام کر لیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم تو ابھی
नेक काम के लिए आए हैं। आसिम मुस्कुराते हुए मरियम को देखता बोला, जो उनकी दोनों बेटियों के साथ प्यार से बातें कर रही थी। वो खुश थे कि उनके बेटे ने एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया है, जो उनकी बेटियों के साथ भी बहुत अटैच थी। आसिफ की ये बात करने पर वहाँ पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें आ गई। फिर वो लोग चाय पीते हुए ही एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ रहे। चाय पीने के बाद आसिफ ने ही बात का आगाज़ किया। जी, अब असल बात की तरफ आते हैं बहन जी और भाई। मैं आपकी रज़ा के साथ आप दोनों से आपकी बेटी मरियम का रिश्ता अपने बेटे अल्तमश के लिए मांगता हूँ। आसिम मुस्कुरा के बोला, जी हम चाहते हैं कि मरियम को बहुत जल्द ही ब्याह के अपने घर ले जाएं। राबिया ने अपने साथ बैठी मरियम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस पर अनाया ने अपने साथ बैठी मरियम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो नज़रें नीचे करके मुस्कुरा दी। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है बहन और भाई जी के आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने ख़ास तौर पर आए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात है रिश्ते की, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह अल्तमश बहुत ही अच्छा बच्चा है। अमीन मुस्कुरा के अनाया और आसिफ से बोला, जी हमें तो बहुत खुशी होगी कि अल्तमश जैसा बच्चा हमारा दामाद बन रहा है। राबिया मुस्कुरा के अनाया और अपनी बेटी मरियम को मुस्कुरा के देख के बोली, जी हमें भी मरियम बहुत अच्छी लगी है। हरीम और कायनात से भी मरियम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हरीम तो अल्तमश की दीवानी ही थी, अब तो मरियम की भी हो गई है। अनाया हंसते हुए बोली, आप लोग हैं ही इतने अच्छे, अच्छे लोगों को तो सभी अच्छे लगते हैं। राबिया मुस्कुरा के बोली, जी अल्तमश से पहली दफ़ा मिलकर ही मुझे लगा था कि इस बच्चे की तरबियत किसी बहुत अच्छे माँ बाप ने की होगी। अब देखें, आपको तो देख के ही लगता है कि आप कितने अच्छे हैं। अमीन बोला, जी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग खुद भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अब तो हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, अब तो मिलना मिलाना लगा रहेगा। आसिम मुस्कुराता बोला, बहुत शुक्रिया। अमीन बोला। फिर मरियम के माँ बाप की तरफ से हाँ कहते ही माहीन ने सबका मुँह इसे मीठा करवाया। इतने ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अनाया, आसिफ, कायनात और हरीम ने इजाज़त ली और घर के लिए रवाना हो गया। फिर कुछ ही दिन बाद मरियम के घर वाले अल्तमश के घर गए, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। अल्तमश का घर मरियम के घर से थोड़ा ही दूर था, क्योंकि दोनों ही पोशीदिया के रहने वाले थे। दोनों तरफ से हाँ होते ही अनाया फिर अपने शौहर और बेटियों के साथ आकर मरियम को बहुत महंगी सोने की अंगूठी पहना के रस्म कर गई, और साथ ही मरियम के घर वालों की तरफ से शानदार दावत भी खाई। इस तरह ही मरियम के माँ बाप ने भी अल्तमश को अंगूठी पहनाई। इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। यार दुबई की टिकट्स करवा ली हैं, 22 की फ़्लाइट है। अल्तमश मुस्कुरा के बोला। आज भी वो ऑफिस के ब्रेक टाइम पर बाहर लंच करने आए हुए थे। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मरियम उदासी से बोली, यार यही 2 हफ्ते के लिए। तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? डोंट बी सैड। अल्तमश मुस्कुराता अपनी मोहब्बत को देखता बोला, और फिर पिज़्ज़े का पीस काट के पहले मरियम की प्लेट में डाला और फिर अपनी। लेकिन फिर भी मैं आपके बगैर उदास हो जाऊंगी। ऑफिस में अब आपकी आदत हो गई है, जब तक आपको अपने सामने बैठा हुआ ना देख लूं। जब आपकी सीट को काली देखती हूँ तो अजीब सा लगता है। मरियम मुस्कुराते हुए बोली, लड़की तुम तो मेरे पीछे पूरी पागल हो। अल्तमश हंसते हुए बोला, आपको भी होना चाहिए अगर मैं हूँ तो। वो मुस्कुराती बोली, या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूँ? अल्तमश मुस्कुराते बोला तो मरियम हंसी। अब तो तुम शादी की तैयारियां करो, दिन ही कितने रह गए हैं। अल्तमश पिज़्ज़ा का पीस तोड़ता मुंह में डालता मुस्कुराया बोला, अभी से कर दूं? अभी पूरे 3 महीने हैं दिसंबर को आने में। मरियम मुस्कुरा के बोली, उनकी शादी की तारीख भी दोनों तरफ से तय कर दी गई थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही इन दोनों की शादी की तारीख रख दी गई थी। हाँ तो अभी से करो, शादी की तैयारियां कम होती हैं क्या? अभी से करोगी तो लास्ट टाइम पर फ्री हो जाओगी। अल्तमश मुस्कुराता बोला, या मुझे कह रहे हैं कि तैयारियां स्टार्ट कर दो, आपने कर ली हैं? वो मुस्कुराती बोली, हाँ दुबई जा रहा हूँ ना, थोड़ी उधर से करूँगा और थोड़ी इधर से, बाकी तो मामा पापा ने कर ली हैं तैयारियाँ। अल्तमश बोला, जी अब मुझे ये बताएं कि दुबई से मेरे लिए क्या लाएंगे? मरियम मुस्कुराती बोली, तुम्हारे लिए तो अभी मामा ने कहा है कि सोने का सेट ले आओ शादी के लिए, क्योंकि इधर बहुत खूबसूरत मिलते हैं। कि तुम बता दो कि क्या लाऊं, लेके आऊं? अल्तमश बोला, जी ठीक है, मैं सोच के पूरी लिस्ट बनाऊंगी फिर आपको सेंड कर दूंगी। मरियम हंसते हुए बोली, हाँ अब इतना भी ना करना कि वापस आने के पैसे ही ना हो मेरे पास। अल्तमश हंसते हुए बोला, हाँ। मरियम हंसी।
यार बस इंटरव्यू डन हो जाए फिर तो दुबई ही सेट हो जाऊंगा। शादी की छुट्टियों में जब आऊँगा तो पहले से ही कोई अपार्टमेंट देख लूँगा तुम्हारे और अपने रहने के लिए, मुस्कुराते बोला। जी कितना मज़ा आएगा ना, आप और मैं एक साथ पूरा दुबई घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मरियम मुस्कुराते पिज़्ज़े का पीस मुंह में डालती बोली, हम खूब एंजॉय करेंगे, आई प्रॉमिस। वो मुस्कुरा के बोला, पहले तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप चाहे जितने भी बिजी हों फिर भी मुझसे बात किया करेंगे। मरियम बोली, हाँ हाँ यार, मैं इधर जॉब के लिए जा रहा हूँ, कोई लड़कियाँ देखने नहीं जो तुम शक कर रही हो। वो हंसते हुए बोला, मैं ये नहीं कह रही, और अगर आपने लड़कियाँ ताड़नी भी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरा भाई उधर ही होता है। मरियम मुस्कुराती बोली, हाँ हाँ, वो कोई दुबई पुलिस में थोड़ी है, पायलट है, उसके पास इतना टाइम होगा। वो हंसते हुए बोला, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं। वो हंसती बोली, तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा दुबई में, फ़ोन आया था कल मुझे हसन का। वो बोला, जी भाई से बताया था कि वो कह रहे थे कि अल्तमश से मिलना है। मैंने उसे भी बताया कि मुझसे ज़रूर मिले। वो कह रहे थे कि फिर उनकी फ़्लाइट है, उससे पहले ही मिल के जाएंगे। मरियम बोली, हाँ यार ज़रूर मिलूंगा, इधर पहुंच के कॉल कर दूंगा। अल्तमश बोला, हाँ खाना है तुमने ही नहीं तो चले, ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, ज़रूर कोई काम होगा। वो बोला, बस जी बस 3 पीस खा लिए हैं, बस हो गई है। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो फिर चलते हैं। वो गाड़ी की चाबियाँ वॉलेट उठाकर वो भी उसके पीछे बढ़ गई। अल्तमश दुबई चला गया था तो मरियम को उदास कर गया। मरियम को आदत हो गई थी हर रोज़ उससे बात करने की और उसे देखने की, इसलिए वो उदास थी। अपनी उदासी को दूर करने के लिए वो अपने कोलीग्स के साथ हंस के बात कर लेती थी। ऑफिस के घर से घर आई तो अभी कमरे में आई थी तो अल्तमश की कॉल आई तो उसने फ़ौरन उठाई। अस्सलाम वालेकुम। मरियम फ़ोन उठाती बोली, वालेकुम सलाम। मरियम कैसी हो? वो उसकी आवाज़ सुनता मुस्कुराता बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो बोली, मैं भी ठीक हूँ। वो बोला, हाँ तमश आप सुबह से कहाँ गायब हैं? सुबह मैं फ़ोन कर रही थी तो आपका नंबर नहीं मिल रहा था, फिर मैंने हरीम को कॉल की तो वो कहती कि मेरे भी भाई से कोई बात नहीं हुई। मरियम अपने बेड पर बैठी बोली, हाँ यार तुम्हें बताया था ना कि मेरा दोस्त है आदि, उसके साथ घूमने गया हुआ था तो इधर बहुत सिग्नल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ना घर फ़ोन किया ना कहीं ना तुम्हें। वो मुस्कुराता बोला, लेकिन आप जाने से पहले एक टेक्स्ट कर देते मुझे। वो बोली, यार मुझे नहीं पता था कि इधर इतने सिग्नल प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो कर देता। वो बोला, अच्छा कैसा रहा दिन आपका और जॉब का क्या हुआ? मरियम बोली, हाँ यार दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया और जॉब भी डन हो गई। अल्तमश मुस्कुराता बोला, क्या वाकई में अल्तमश आपको जॉब मिल गई? वो मुस्कुराती बोली, हाँ तो क्या तुम्हें मुझ पर शक था? वो बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो हंसती बोली, आज सुबह ही उनकी मेल आ गई थी, नेक्स्ट मंथ के पहले वीक को ज्वाइन करना है और मैंने तो जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया है। वो मुस्कुराता बोला, बहुत मुबारक हो आपको। मुस्कुराती बोली, बहुत शुक्रिया फ्यूचर मिसेस। वो भी मुस्कुराता होगा, अब तुम भी तैयारी कर लो कुछ ही महीनों में दुबई आने की। वो मुस्कुराता बोला, जी मैं तो तैयार हूँ। वो हंसती बोली, बहुत अच्छी बात है। वो मुस्कुराता बोला, आप भाई से बात मिले थे? मरियम बोली, हाँ यार कल मिला था, काफ़ी अच्छा है तुम्हारा भाई, वैसे तुम पर नहीं गया। वो मजाक करता बोला, अल्तमश। वो मुंह बनाती उसका नाम लंबा करती बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे भाई से काफ़ी बातें हुई, फिर उसने खाना भी खिलाया। वो मुस्कुराता बोला, जी बता रहे थे भाई और आपकी काफ़ी तारीफ़ें भी कर रहे थे। वो मुस्कुराती बोली, हाँ इसका मतलब है कि साले साहब को पसंद आ गया हूँ मैं। वो हंसते बोला, जी हाँ। वो भी मुस्कुराते बोली, ये तो अच्छी बात है। वो बोला, अल्तमश मैं भी जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ। मरियम बोली, क्यों यार, जब तक दूसरी नहीं मिलती करती रहो, फिर तुम खुद कहती कि मुझे फ्री बैठना पसंद नहीं। वो बोला, अल्तमश आपको पता तो है ऑफिस के हालात, और फिर आप भी जा रहे हैं तो और मुश्किल हो रहा मेरे लिए, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। वो बोली, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। वो बोला, जी मैं दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कल मिल जाएगा, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी घर में। वो बोली, ऐसा करो कि कल ही कर दो फिर रिज़ाइन, और डोंट वरी तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो मुस्कुराता बोला, जी। वो मुस्कुराती बोली, वैसे भी तुमने पाकिस्तान में कुछ ही अरसे के लिए जॉब करनी है, फिर हमने शादी के बाद उधर शिफ्ट हो जाना है। वो मुस्कुराता बोला, जी ये तो है, इधर कोशिश करेंगे कि पहले से ही कोई
سیٹ دیکھ لیں پھر میرے لیے۔ وہ مسکراتی بولی ہاں تم آ جاؤ ادھر، پھر جاب بھی مل جائے گی، ڈونٹ وری۔ وہ مسکراتا بولا جی۔ وہ بولی اچھا یار میں میں تھوڑا کام کر لوں، پھر تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ بولا جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکراتی بولی ہاں تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ بولی اللہ حافظ۔ وہ بولی اللہ حافظ۔ وہ مسکراتا فون کٹ کر گیا۔ التمش پاکستان آ گیا تھا۔ مریم اپنی بہنوئی اور ننھے زوال کے ساتھ اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ ہوئی تھی۔ التمش مسکراتے ہوئے سب سے ملا۔ التمش کو اس کا باپ آصف اور حریم لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے کچھ دیر باتیں کی، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ التمش مسکراتے ہوئے بیگ پکڑے حریم اور آصف کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں اور بہن کائنات ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں سے ملا۔ میرا بیٹا آ گیا۔ التمش تمہارے بغیر بہت اداس رہتی ہے گھر میں۔ حریم سب سے زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ عنایہ مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی حریم کے بال ٹھیک کرتی بولی اب تو آپ کو میرے بغیر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بیٹے کو جاب جو مل گئی ہے دبئی میں۔ التمش مسکراتے ہوئے بولا ہاں بھائی تمہیں تو ملنی ہی تھی، کیونکہ تم ڈاکٹر آصف کے بیٹے جو ہو۔ آصف مسکرا کے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بولے بس بابا اب زندگی سیٹ ہو جائے گی، میں کسی اچھے ملک میں ہی جاب کرنا چاہتا تھا اور مل گئی، اور وہ بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب دیکھیں انوائرمنٹ ان کی طرف سے ملے گا، رہنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ باپ سے مسکراتے ہوئے بولا گڈ لک بیٹا۔ آصف مسکراتا بولا تھینک یو پاپا۔ وہ بھی مسکرا کے بولا بھائی میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر۔ حریم اداسی سے بولی گڑیا کچھ ہی دیر کی بات ہے، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر میں تمہیں ادھر ہی بلا لوں گا، تب تک تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تمہیں ڈھیر سارا پڑھ کے بابا کی طرح ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ حریم کو مسکراتے ہوئے بولا لیکن میں آپ کو بہت مس کروں گی، کاش آپ ادھر ہی ہمارے ساتھ رہتے ہمیشہ کے لیے۔ حریم اٹھ کر التمش کے پاس بیٹھ گئی میرا بچہ ہم ہر روز بات کیا کریں گے، ڈونٹ وری ہاں۔ التمش اس کا ماتھا چومتا بولا تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر گئی جی بھائی میں بھی آپ کو بہت مس کروں گی۔ کائنات بھی بولی بچے میں ہر روز تم دونوں سے کال پر بات کر لیا کروں گا، اور جب تم دونوں کی چھٹیاں ہوں گی تو تم دونوں ادھر آ جایا کرنا، میں تم دونوں کی اور ماما کی ٹکٹس کروا دوں گا اوکے۔ التمش اپنی دونوں بہنوں کو دلاسا دیتا بولا جی بھائی ہم ضرور آئیں گے اور پھر خوب انجوائے کریں گے۔ حریم مسکراتے ہوئے بولی آپ کی شادی ہو جائے گی تو مریم آپی بھی ہوں گی، ہم سب خوب انجوائے کریں گے۔ کائنات مسکراتے ہوئے بولی ضرور۔ التمش مریم کو یاد کرتا مسکراتے ہوئے بولا ابھی تم گئے نہیں ہو تو یہ اتنی اداس ہیں، جب جاؤ گے تو انہیں روک کے پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ عنایہ بہنوں اور بھائی کا پیار دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی ہاں بس ایسے ہی میرے بچوں کے درمیان میں پیار سلامت رہے۔ آصف مسکراتے ہوئے بولا جی آمین۔ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی بھائی آپ کیا کیا لائے ہیں دبئی سے؟ کائنات بولی ہاں بہت کچھ لایا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ مسکرا کے بیگ پکڑ کے کھولتے ہوئے بولا پہلے تو تم دونوں کے لیے چاکلیٹس اور بیگ اور بڑا سارا 2 پیک نکالتے ہوئے بولا پھر تھینک یو بھائی۔ کائنات اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولی باقی ایک تمہاری بھابھی کا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تو سب مسکرائے۔ ماما آپ کے لیے برانڈڈ پرفیوم اور چاکلیٹس، اور وہ ماں کو پکڑاتے ہوئے بولا تھینک یو بیٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی بابا آپ کے لیے واچ اور کافی، وہ باپ کو پکڑاتے ہوئے بولا تھینک یو۔ آصف مسکراتے ہوئے بولا اور یہ بابا آپ کے لیے بھی پرفیوم لایا ہوں، اس کی خوشبو بہت اچھی لگی اس لیے آپ کے لیے خرید لیا، اور ایک اپنے لیے۔ التمش مسکراتے ہوئے بولا اچھا میں چیک کروں گا ضرور۔ آصف مسکراتے ہوئے بولا بھائی یہ بہت خوبصورت بیگ ہے۔ کائنات مسکراتی بولی شکر ہے کہ تمہیں پسند آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا التمش تمہارے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، فریش ہو جاؤ پھر لگا دیتی ہوں۔ عنایہ بولی نو ماما فلائٹ کے دوران کھایا تھا، اب بھوک نہیں ہے، اب صرف آرام کروں گا۔ وہ بولا بیٹا تھوڑا ہی کھا لو۔ آصف بولا نو بابا بالکل بھوک نہیں ہے۔ وہ مسکراتا بولا اچھا بھائی بچوں میں فریش ہو لو۔ وہ بیگ بند کر کے اٹھتا بولا جی ٹھیک ہے بھائی کل صبح ملتے ہیں۔ حریم مسکراتی بولی ہاں تم دونوں بھی سو جاؤ، پھر تم دونوں نے بھی صبح جانا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فریش ہو کے آیا تو مریم کا میسج دیکھ کر مسکرایا اور اس کو کال کی السلام علیکم۔ پہلی ہی بیل میں ہی فون اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام، پہنچ گئی تم گھر؟ وہ مسکراتا ہوا بولا جی کب کی، آپ بتائیں۔ وہ بھی مسکراتی بولی یار
یہ فریش ہو کے بیڈ پر بیٹھا ہوں۔ وہ بولا کل آپ آئیں گے آفس؟ مریم مسکرائی ہاں یار آؤں گا، لیکن لیٹ کیونکہ نیند بھی تو پوری کرنی ہے۔ وہ بولا اپنا ریزائن کل ہی دے دیجیے گا کیونکہ میں نے تو کل ہی دے دیا ہے۔ وہ بولی ہاں مجھے پتا ہے کل ہی دے دوں گا کیونکہ نیکسٹ منتھ کی 6 کو میری جوائننگ ہے۔ وہ بولی اپارٹمنٹ کیسا ملا ہے آپ کو؟ آپ نے دیکھا ہے؟ مریم مسکراتے ہوئے بولی ہاں یار 2 بیڈ ہیں اور 7 اٹیچ واش روم اور ایک کچن، اچھا اپارٹمنٹ ہے۔ وہ مسکراتے بولا یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ بھی مسکرا کے بولی ہاں تم نے ہی آ کے اپارٹمنٹ ڈیکوریٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا آپ فکر مت کریں، میں آ کے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروں گی۔ وہ مسکرا کے بولی ڈن ہے۔ وہ بھی مسکرا کے بولا اور بتاؤ شادی کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ وہ بولا بس چل رہی ہے، کچھ برانڈز کے سوٹ مجھے پسند آئے ہیں وہ میں نے آن لائن آرڈر کر دیے ہیں، باقی بھی سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بولی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بولا آپ بتائیں آپ میرے لیے کیا لائے ہیں دبئی سے؟ مسکراتے ہوئے بولی کل آؤں گا تو دیکھ لینا، ابھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکراتا ڈائمنڈ کی ایئر رنگس دیکھتا بولا واہ تو مجھے کل کا بہت انتظار ہے۔ وہ مسکرا کے بولی ہاں ہاں ہونا بھی چاہیے، کل تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا، بہت مس کیا تمہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا میں نے بھی بہت مس کیا۔ وہ بھی مسکرا کے بولی یار تم سے دور جا کے پتہ چلا کہ میں تو تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا اچھا آپ کو قریب رہ کے نہیں پتہ لگا؟ واہ دبئی میں پتہ لگا؟ وہ مسکراتی بولی ہاں یا شاید اب انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں جب وہ دور ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں فیلنگس کا پتہ لگتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کیونکہ مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا۔ وہ مسکراتی بولی ہاں ہاں اس کا مطلب آگ دونوں طرف برابر ہے۔ مسکراتا بولا ہاں ہاں جی ہاں۔ وہ ہنستی بولی آج سے پورے 4 مہینے اور 5 دن بعد ہماری شادی ہے۔ وہ مسکراتا بولا تو آپ دن گن رہے ہیں؟ وہ بھی مسکرائی بولی ہاں یار بس جلدی سے ہماری شادی ہو جائے پھر تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤ۔ اور وہ مسکراتا بولا ڈونٹ وری یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ مسکراتی بولی ہاں۔ وہ بولا پھر ایسے ہی دونوں ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد سو گئے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، وہ دونوں ہی اپنی اپنی جابس میں بہت مصروف رہے۔ مصروفیت جتنی بھی ہو وہ ایک دوسرے سے ویڈیو کال اور کال پر بات ہر روز کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی ہر روز ایک دوسرے کو کال کر کے سارے دن کا حال ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ مصروفیت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف ہی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ مریم نے ایک بہت خوبصورت اور مہنگا برانڈڈ لہنگا اپنی بارات کے لیے لے رکھا تھا۔ مریم وقت ملتے ہی اپنی ماں اور بہن اویا عنایا کائنات اور مریم کے ساتھ ساتھ شاپنگ پر نکل جاتی تھی۔ عنایا نے مریم کے لیے بہت سارے کپڑے اس کی پسند سے ہی خریدے تھے۔ ایسے وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی شادی کو صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے اور التمش کو کچھ ہی دنوں میں چھٹیاں لے کر دبئی سے پاکستان آنا والا تھا۔ شادی کے سب انتظامات ہو چکے تھے، سب شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے ہالز بھی بک ہو چکے تھے۔ اف میں تو بہت ہی تھک گئی ہوں۔ مریم اپنا بیگ اور گاڑی کی چابیاں اپنے ساتھ صوفے پر رکھتی بولی پیچھے گھر کی ملازمہ باہر سے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز باہر سے باری باری لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ گھنٹہ پہلے ہی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی، اتوار کو وہ گھر میں ہی امین کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ ہاں بہت تھک گئی ہوں میں بھی یار، یہ شادی کی شاپنگز بہت تھکاتی ہیں۔ مہانور صوفے سے ٹیک لگاتی بولی شاکرا یہ بیگز رکھ کے فریج سے جوس نکال کے دے دینا ہمیں۔ رابعہ ملازمہ سے بولی جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ ملازمہ کہتی باقی کے بیگز رکھ کر کچن میں چلی گئی اور انہیں جوس دیا۔ ہاں جی ہو گئی شاپنگ کمپلیٹ؟ امین زوار کو گود میں لے کر ان کے پاس آتے بولا جی بابا تقریباً ہو گئی۔ مہانور مسکراتے ہوئے زوار کو گود میں لیتی بولی یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ مسکراتے بولے ماما کی جان بابا تنگ تو نہیں کیا زواری نے آپ کو؟ مہانور اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی بولی پہلے تھوڑا کھیلا پھر اسے بھوک لگی تھی تو میں نے فیڈر دے دیا، فیڈر پی کے سو گیا تھا ابھی اٹھا ہے۔ امین مسکراتے ہوئے اپنے پیارے نواسے کو دیکھتے بولا زواری اب کہاں تنگ کرتا زیادہ، میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ رابعہ زواری کو اپنے گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگی۔ خالہ کی جان دیکھیں آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ مریم بیگ میں سے اس کے لیے کھلونے نکال کے اسے دینے لگی تو وہ دیکھنے لگا۔
اب یہ ان میں ہی بزی رہے گا۔ مانو مسکراتی بولی۔ التمش کی فلائٹ کب کی ہے؟ امین مریم سے بولا بابا نیکسٹ ویک ٹیوزڈے کو ہے، صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے۔ مریم بولی ہاں التمش سے ملنے بھی جانا ہے ایئرپورٹ میں، پھر دوسرے دن التمش کی شیروانی اور کپڑے دینے ان کے گھر چلیں گے۔ رابعہ امین سے بولی ہاں ایئرپورٹ تو جانا ہی۔ التمش خوش ہو جاتا ہے، پہلے بھی جب ہم اسے چھوڑنے گئے تھے تو کتنا خوش ہو گیا تھا۔ امین مسکراتے بولا وہی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بچہ ہے، آصف بھائی اور عنایہ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے سب بچوں کی۔ رابعہ مسکراتی بولی ہاں یہ تو ہے، آصف کو فون آیا تھا، حال چال پوچھ رہے تھے، اتنے بیزی رہتے ہیں لیکن پھر بھی فون کرتے رہتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں وہ بھی۔ امین بولا بابا آپ تو تعریفیں ہی کرتے رہتے ان کی۔ مہنور مسکراتے بولی بس دیکھ لو، شکر ہے کہ میری بیٹی اتنے اچھے لوگوں میں جا رہی ہے۔ مسکرا کے مریم کو دیکھتے بولے بابا یہ سب آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ مریم مسکرا کے باپ کے گلے لگی تھی، بولی میری پیاری بیٹی۔ امین مریم کا ماتھا چومتا بولا یہ حسن مریم کا بھائی کہاں ہے؟ رابعہ بولی ہاں وہ پہلے زواری کے ساتھ کھیلتا رہا، اب تھوڑی دیر پہلے ہی دوستوں کے سے ملنے نکلا ہے۔ امین بولے اب تو بھائی کو دولہا بنانے کی بھی تیاری کر لے جلدی، بہت اکیلے رہ گئے دبئی میں۔ مریم مسکراتی بولی اس کے بھائی کی بھی منگنی کچھ عرصہ پہلے ہی ہو چکی تھی، لڑکی پاکستانی تھی اور دبئی میں رہتی تھی۔ ہاں تمہارے بعد اس کی ہی باری ہے۔ مانور مسکراتی بولی بھائی تو دبئی میں ہی کریں گے اپنی شادی، مجھے تو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ میں ادھر ہی ہوں گی التمش کے ساتھ، بس آپ سب کو آنا پڑے گا۔ مریم مسکراتی بولی ہاں اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ دبئی میں ہوگی یا پاکستان میں۔ رابعہ مسکراتی بولی چلیں ٹھیک ہے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، تھوڑی ریکس بھی کر لوں۔ مریم مسکراتے ہوئے زواری کو پیار کرتی اٹھ گئی۔ ہاں تھوڑا ریکس کر لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ رابعہ مسکرا کے بولی جی جب سب کھانا کھانے لگے تو مجھے بلا لیجیے۔ وہ کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں چلی گئی۔ جی یہاں پہ ناول ختم ہو رہا ہے، تو اب ان کی شادی ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، تو ناول ختم ہو رہا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اور یہ چھوٹا سا افسانہ کہہ لیں، ناول تو نہیں، خیر افسانہ تھا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کیجیے گا۔ تو میں ناول اپلوڈ کرتی رہوں گی جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو پلیز، اس سے پہلے بھی میں نے ابھی ناول اپلوڈ کر دیا ہے ایک، آج کے دن میں سنڈے کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ دوسرا ناول ہو جائے گا، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ آپ کو نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔